وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. افاضل علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین خواتین، عزت ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اولاً ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، مجد و بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی مدد اور توفیق سے آج یہ بابرکت مجلس ہمارے سامنے موجود ہے. قابل مبارکباد ہیں اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں کے بارگاہ میں جو ہر مہینہ سلسلہ وار یہ دینی اجتماع منعقد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ذمہ داروں کے مان و منال میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر موجود میں آپ تمام سامعین و سامعات کا بے حد ممنون مشکور ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو سامعین کا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا. تو میں اس حدیث کے پیش نظر آپ لوگوں کے سامنے بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی گوناگوں لامتناہی مصروفیات اور مشغولیات کو چھوڑ کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس مجلس کے اندر موجود ہیں. اور آپ کا یہ دینی جذبہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس پروگرام میں، اس اجتماع میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں آج کی اس اسٹیج سے بیان کی جائیں رب تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کی اہمیت کیا ہے بارہا ہر مہینہ آپ کو بتلایا جاتا ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان حدیثوں کا اعادہ کیا جائے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہے تھے، بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہاں تم کس وجہ سے بیٹھے؟ بیٹھنے کا مقصد بیان کرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی، ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایمان سے نوازا ہے. تو ہم اس ایمان کا شکر ادا کرنے کے لیے اس مجلس کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور علماء کا اتفاق ہے کہ صحیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں.
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے, مجھے یہ میسج, یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے چند بندے ہیں جو میری سرزمین پر بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں, مجھے ذکر کر رہے ہیں, میرا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے فخر کرتا ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ, جب کسی اجتماع میں کسی مجلس میں لوگ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں, لا یریدون بذلک الا وجہ, اور وہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ کو یاد ہی کرنا ہو, کوئی اور مقصد نہ. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اتنے دور سے چل کر کے مسجد کے اندر آئے ہیں, آپ اپنی نیت کو صاف کر لیں. ابھی سے اپنی نیت کو صاف کر کے بیٹھیں کہ ہم یہاں بیٹھنے کا مقصد ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, قرآن حدیث کی باتوں کو سننا ہے, جو باتیں بیان کی جائیں گے ہم ان کو سنیں گے, غور سے سنیں گے, انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اپنی نیت کو صاف کریں. لا یریدون بذلک الا وجہ, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. الا ناداہم منادی من السماء, تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے ان قوموا مغفورا لکم, کہ جب تم لوگ اس مجلس سے کھڑے ہو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صحیح حدیث, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب تم لوگ اس مجلس سے کھڑے ہو گے رب تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قد بدلت السیئاتکم حسنات, اور صرف معاف نہیں کرے گا, اور جو گناہ بچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا, نیکیوں میں بدل دے گا. یہ رب کی رحمت ہے ہمارے اوپر اور رب کا انعام ہے, رب کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس مجلس میں اپنا دو گھنٹہ ٹائم دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مزید باتیں آپ کے سامنے میں طول نہیں دوں گا, اور ارادہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت پر عشاء کی نماز جماعت کھڑی کرنی ہے, اذان بھی وقت پر دینا ہے, تو عشاء سے پہلے ہمیں پروگرام کو ختم کرنا ہے. انہی چند باتوں پر ہم اس مجلس کا آغاز قرآن مجید کی بابرکت آیات سے کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے میں اپنی اس مسجد دار ارقم کے اندر جو مدرسہ صباحی و مسائی مکتب چلتے ہیں اس میں پڑھنے والا ایک ننھا سا بچہ حذیفہ حسن انداز کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی بابرکت آیات سے اس مجلس کا آغاز کریں. حذیفہ حسن انداز, کھڑے ہو کے بولو, یہاں جاؤ. اور دور کو ادھر ہاتھ رکھو. السلام علیکم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم تجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شامل جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ننھے سے طالب علم کے حفظ میں برکت عطا فرمائے. قرآن کی بابرکت آیات سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے, اور جس مجلس میں رب کی مدح و ستائش بیان کی جائے, رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے, اس کی کبریائی بیان کی جائے, وہاں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کریں.
कुरान के अंदर बेशुमार मकामात हैं। या इसी तरीके से अजान में हम गौर कर लें, जहाँ अजान के अंदर मौसिन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, रब की वहदानियत का इकरार करता है, तो वहीं उसी टुकड़े के अंदर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसालत का भी इकरार करता है। तो जब मौज़िन पंज वक्ता अज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़ान के अंदर याद करना है, तो हमारा ये भी फरीज़ा बनता है कि हम इस मजलिस में रब ताला की हम्द व सना के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और तौसीफ बाई बुजुर्गी बयान करके बातों को मद्देनजर रखते हुए एक खूबसूरत आवाज के मालिक जो हमारे दरमियान तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर बम्बई और उसके अतराफ और यूपी सिंघार नगर दीगर जगहों के बड़े बड़े इजलास आम में और प्रोग्रामों में कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते हैं। मैं इनको चंद अशार के साथ दावत दूंगा कि आज वो फूल खिलाते मेरे वीराने में, हुस्न की खुशबू से मुअत्तर है बहारों का दिमाग, नगमे नाते नबी को रसूल पढ़ो तरन्नुम से मगर ऊंचे यार में सबका पहुंच जाए दिमाग। मैं इन्हीं चंद अशार के साथ मैं दावत दूंगा बिरादम सफीरुद्दीन इदरीसी को कि वो आए और अपने मखसूस लहज़ो लहजे में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते नबी के चंद मसले आप लोगों के वो समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बगौर सुनेंगे। अहमद ने गुलामी की ताबीर बदल डाली। हमारे नबी आक़ाए नामदार ताजदार मदीना रहमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के अहवाल सुन्नत के अंदर है। आप लोग सुने कि अहमद ने गुलामी ताबीर बदल डाली। अहमद ने गुलामी की, अहमद ने गुलामी की ताबीर बदल डाली। पाँव में जो उलझी थी, पाँव में जो उलझी थी, जंजीर बदल डाली। कुंजिश के पहलू में शाही का जिगर डाला। कुंजिश के पहलू में शाही का जिगर डाला। कुंजिश कहते हैं गवैया को। साहबे किराम मुराद है इससे। साहबे किराम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे नबी ने वो रूह फूंक दी कि सहाबा बड़े बड़े ईमानों से टकराया करते थे। वो शायर यही कहता है कि कुंजिश के पहलू में शाही का जिगर डाला। कुंजिश के पहलू में शाही का जिगर डाला। उम्मी ने तबीयत की, उम्मी ने तबीयत की तासीर बदल डाली। फैले हैं तो दुनिया की हर चीज पे छाए हैं।
پھیلے ہیں تو دنیا کی ہر چیز پہ چھائے ہیں. وائلوم نہیں کھرکھرا رہے. ہلو چیک. ہلو ہلو چیک. ہلو 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 ہلو. بٹن سے خراب، اس کو صحیح کروا دیجیے گا، وہ خراب ہو گیا. معذرت کے ساتھ. پھیلے ہیں تو دنیا کی ہر چیز پہ چھائے ہیں. صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھیلے ہیں تو دنیا کی، پھیلے ہیں تو دنیا کی ہر چیز پہ چھائے ہیں. اٹھے تو زمانہ کی، اٹھے تو زمانہ کی تقدیر بدل ڈالی. مکہ میں جب آیا ہے اللہ کا پیغمبر، مکہ میں جب آیا ہے اللہ کا پیغمبر. مکہ میں جب آیا ہے اللہ کا پیغمبر، باطل کے خداؤں کی، باطل کے خداؤں کی تقدیر بدل ڈالی. اسلام کا کسریٰ کے کندن پہ حکومت ہے. اسلام کا کسریٰ کے کندن پہ تصرف ہے کہ اسلام کا کسریٰ کے کندن پہ تصرف ہے. پیغمبر اعظم نے، پیغمبر اعظم نے تقدیر بدل ڈالی. پیغمبر اعظم نے تقدیر بدل ڈالی. حماد مدینہ ہے یعقوب کی پیاری ہے. حماد مدینہ ہے یعقوب کی
پیاری ہے ایک پھول نے صحرا کی، ایک پھول نے صحرا کی تاثیر بدل ڈالی، ایک پھول نے صحرا کی تاثیر بدل ڈالی. یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، باغ کا ساغر بدوش ہے. یہ تھے برادران سفیر الدین ادریسی حفظہ اللہ، جو اپنی خوبصورت اور پیاری سی آواز سے محب رسول کے دلوں کو محبت رسول سے تازہ کر رہے تھے. الحمدللہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. تلاوت اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا چکا ہے. اب ہم میدان خطابت میں قدم رنجاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس اجلاس میں 2 خطبہ الگ الگ عناوین اور الگ الگ موضوعات پر گفتگو کریں گے. آپ لوگ بہت ان موضوعات کو سماعت کریں. ایک بڑا اہم اور دلچسپ اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جو اس کو آئیڈیل بنایا جائے، جس کو ماڈل اور نمونہ بنایا جائے، تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جہاں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی کے مختلف گوشے، اور علماء نے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے مختلف گوشوں پر کتابیں لکھی. انہوں نے بعض لوگوں نے آپ کی بیویوں کے بارے میں لکھا، بعض علماء نے آپ کے مدنی زندگی کے بارے میں لکھا، بعض علماء نے آپ کی مکی زندگی کے بارے میں لکھا، بعض علماء نے آپ کی رسالت والی زندگی کے بارے میں لکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبوں میں سے ایک بڑا ہی رنگین اور رلا دینے والا شعبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. یہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اس کائنات کی بہترین ہستی کی آنکھوں سے آنسو گرے؟ تو انہی مقامات کو ہم سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مقامات پر یا کیسے کیسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رواں ہوئے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے. یہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مسجد علی راپوری ویسٹ ملاد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ ابرار احمد سنابلی حفظہ اللہ. میں ان کو دعوت دیتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. معزز و مکرم علماء کرام، دور اور نزدیک سے تشریف فرما مہمانان گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، میری مائیں اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کہ جس نے اس بابرکت مجلس کو اس مسجد کے ذمہ داروں کے ذریعہ سے سجایا، بعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین مجلس، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ جو یہ ماحول چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ماحول میں اور اس وقت میں مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہو گئی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی دو جماعتیں، اور الحمدللہ ان میں سے ایک آپ ہیں، اسی لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نبی کی اطاعت کے ذریعہ سے نبی کے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر بینر لے کر آئی لو محمد لکھ کر سوشل میڈیا کے صفحات کو آئی لو محمد کے ذریعہ مزین کر کے محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مبارکباد کے مستحق وہ ہیں وہاں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے بتایا کہ بڑی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں آپ آئے، آپ نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، اصل میں نبی سے محبت کرنے والے آپ ہی۔ میرے بھائیو، وقت بہت کم ہے اور اسی لمحات میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک اہم موضوع جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں بلا تمہید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشے پر ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے واقعات کو ذکر کرتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں سب سے بہتر انسان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے امت کے لیے آنسو بہایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رویا ہے،
آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں، کبھی عرب کے صحرا میں وہ چلچلاتی دھوپ اور عرب کی وہ ریتیلی زمین جو اس دھوپ میں تپ رہی ہوتی ہے، اس پر اپنے پیشانی کو رکھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ آئیے سب سے پہلا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اسی وقت تلاوت کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا تک پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا تلاوت کر رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اے میرے رب بہت سے لوگ ان لوگوں کی وجہ سے گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چلے گئے ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، لیکن اے اللہ رب العالمین جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، میری باتوں کو ماننے والے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہیں، وہ میری اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، لیکن اے اللہ رب العالمین جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں، میرے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنے والے ہیں، اے اللہ رب العالمین وہ نافرمانی تو کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ مجھے یہ معلوم ہے فإنک غفور رحیم کہ رب العالمین تیری ذات مہربان ہے، معاف کرنے والی تیری ذات ہے۔ اے اللہ رب العالمین غلطیاں تو ہو رہی ہیں ان سے، اے اللہ نافرمانیاں تو وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ تو ان نافرمانوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس آیت کو بھی پڑھ رہے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ رب العالمین اگر ان لوگوں کو تو عذاب دے رہا ہے تو سن لے، وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے اللہ رب العالمین میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے گا، اگر ان کی تو مغفرت فرما دے گا، اے اللہ رب العالمین اگر تو انہیں معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تیری ذات بڑی غالب اور حکمت والی ہے۔ اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ یہ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی جب تلاوت کی قرآن مجید کے اندر، میرے نبی کو اپنی امت کے گنہگار یاد آ گئے، میرے نبی کو اپنے امت کی گنہگاروں کا خیال آیا۔ ہمارے نبی جو امت کے لوگوں کے ساتھ بڑے نیک تھے، جو ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچتے تھے، میرے امت کو یہ خیال، میرے نبی کو یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امت کے کچھ لوگ جہنم کے اندر ڈھکیل دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کا ایک طبقہ جہنم میں چلا جائے۔
میرے نبی اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ رب العالمین میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ جاری کیے اور رونے لگے۔ میرے رب نے میرے نبی کے آواز کو سنا، میرا رب اوپر سن رہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں سے ہاتھ جاری ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ فرش والا رو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل دیکھ کر آؤ، نبی سے پوچھ کر آؤ کہ اے میرے نبی آخر رو کیوں رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو رہے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ دریافت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے معاملے کو حضرت جبریل کے پاس پیش کیا، بتایا جبریل وجہ یہ ہے میری امت کہیں گنہگار ہو کر جہنم کے حوالے نہ کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا سن کر حضرت جبریل رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس سے یہ اللہ کے رسول کے لیے خوشخبری لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے آنسو کو دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو تسلی دے رہا ہے، ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ۔ اے میرے نبی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے نبی آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب سوال و جواب کیا جائے گا، آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے خوش کر دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ میرے نبی تھے جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے آنسو بہائے، رویا ہے ہمارے نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور ایک چیز اور، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بڑی رائج ہے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو جائے تو ہم رو نہیں سکتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں گرنے چاہیے۔ ہاں، گاؤں کی بعض عورتیں، بعض بوڑھیاں یہ بھی بولتی ہیں بابو رہیبو تو تارے بپا کبریم بہت گناہ ملی، یہ بھی بولتی ہیں آنسو گریں گے تو آپ کے ابو کو بہت گناہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے رونے سے کہیں منع نہیں کیا ہے، میرے نبی نے آنسو بہانے سے منع نہیں کیا ہے۔ میرے نبی نے تو چیخ چیخ کر نوحہ کرنے سے، گریبان کو چاٹ کرنے سے، میرے نبی نے تو اس کے حوالے سے قصیدے پڑھ پڑھ کر رونے سے منع کیا ہے، آنسو گرنے اور رونے سے کہیں نہیں منع کیا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے بھی اپنی اولاد کی وفات پر آنسو بہائے، ہمارے نبی کے بھی آنسو بہے ہیں وفات پر آپ کی اولاد کے۔ کہاں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد، ابھی دودھ ہی پینے کا زمانہ ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر تک پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے سونگا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں، اگر تمہارے گھروں میں کسی کی وفات ہو جائے تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے بارے میں جب محسوس کیا کہ اب میرا بیٹا اس دنیا کے اندر رہنے والا نہیں ہے،
اب حضرت ابراہیم کی وفات ہو جائے گی، اب میرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زاروں کے زار رونے لگے، آپ اشکبار ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا کے اندر آئے تھے لوگوں کو صبر کی تلقین کرانے کے لیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا والوں کو یہ بتلانے کے لیے آئے تھے کہ اے دنیا کے لوگوں کوئی بھی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ کو شکر کرنا ہے، اگر اللہ آپ سے چھین رہا ہے تو آپ کو اس پر صبر کرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹے کے وفات پر رو رہے ہیں، امت پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو نبی سے کہا تو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ کیا یہ کہا کہ نہیں رونا چاہیے؟ کیا یہ کہا کہ آنسو نہیں بہانے چاہیے؟ بلکہ میرے نبی نے کہا، اے عبد الرحمن انہا رحمت، یہ رحمت ہے، محبت ہے میرے دل کے اندر جو اللہ رب العالمین نے میرے دل میں پیدا کیا ہے۔ اور عبد الرحمن سنو، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی وفات پر رو دے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہا ہے، صبر ہے، لیکن کیسے؟ میرے بھائیوں، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی سبق دیا ہے جو آج اپنے گھروں میں وفات ہونے کے بعد رونا اور پیٹنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو تعلیم دی ہے جو نوحہ اور ماتم کرنے لگتے ہیں، ان لوگوں کو تعلیم دیا ہے جو اللہ رب العالمین پر شکے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، عبد الرحمن یہ رحمت ہے، اگر کوئی رو دے تو کوئی بڑی بات نہیں، عبد الرحمن مایوب بات نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اے عبد الرحمن، لیکن سنو میں غمگین تو ہوں، ان العین تدمع والقلب یحزن، اے عبد الرحمن میری آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہیں، دل غمگین تو ہے، لیکن میں عبد الرحمن صبر اس کا نام ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اس وقت میں ایسے حالت میں آپ کو رب العالمین پر شکوہ نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں نکالنا ہے زبان سے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کی وفات ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو آپ نوحہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، آپ کہ آنکھیں اشکبار بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا دل غمگین بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ایسا کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے وفات پر بھی آنسو بہایا ہے۔ ایک تیسری چیز آپ کو معلوم ہوگا، آخری بات ہے یہ میری، آخری واقعہ، آج جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نا تو بہت سارے لوگ برساتی میڈک کی طرح نکل کر اور آگے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اگر زندہ ہوا ہے تو کربلا کے بعد ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمر بن خطاب کی زمانے خلافت 22 لاکھ مربع میل تک
اسلام پہنچ چکا ہے. اسلام اپنی بلندیوں تک پہنچانے والے اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہونے والا ہے، یہ سراسر غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیسے زندہ ہوا. اسلام میرے نبی کے آنسوؤں سے زندہ ہوا ہے. اسلام کو میرے نبی کے آنسوؤں نے زندگی بخشی ہے. اسلام اگر میرے نبی کے آنسو نہ گرے ہوتے، میرے نبی نے اپنے آنسوؤں کے ذریعہ سے عرب کی ریتیلی زمین، تپتی ہوئی زمین کو نہ بھگویا ہوتا تو آج اسلام کا نام و نشان نہیں رہتا. اٹھائیے واقعہ بدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ایک بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا واقعہ اور جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان چھڑ جاتا ہے، جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے اپنے تمام صحابیوں کو تیار کیا. اللہ کے رسول مدینے سے بدر پہنچتے ہیں اور ادھر سے کفار مکہ آ کر بدر کی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. دیکھا جائے حالات کیسے ہیں، کیا معذرت اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نگاہوں کو اٹھایا، دیکھا دشمن کی فوج، کفار کی فوج پوری طرح ہتھیار سے لیس ہے. وہ نوجوان ہیں، ان میں کوئی ایک بھی بوڑھا موجود نہیں ہے، کوئی ایک بھی بچہ موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی. کیا دیکھتے ہیں؟ ارے یہ تو ہجرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بخاروں سے ستائے ہوئے ہیں. ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی کمریں جھکی ہوئی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میری بھی عمر ہو چکی ہے، میں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو دیکھا، حالات کا جائزہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کہنے لگے اے اللہ، یہ تو اتنی فوج اور نوجوانوں کی فوج ہتھیار سے لیس، اے اللہ یہ تو بخاروں کے ستائے ہوئے، ہجرتوں کے مارے ہوئے، اے اللہ ان سے ان کا کیا مقابلہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے. آپ نے رونا شروع کیا اور یہیں پر بس نہیں کیا. معلوم ہے آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے روتے ہوئے، اس طریقے سے آنسو جاری کرتے ہوئے میں نے اپنے نبی کو کبھی نہیں دیکھا تھا. میرے نبی نے اپنی امت کے بارے میں سوچا، اصحاب کے بارے میں سوچا، اور مکہ کی وہ چلچلاتی ہوئی زمین، مکہ کے اندر جون کا مہینہ، وہ ریتیلی زمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی. اے اللہ رب العالمین، جو تو نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ آج وہ دن آ چکا ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کر دے. میرے بھائیوں، میرے نبی رو رہے ہیں، رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور آگے کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ سن لے، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت اسلام کی ماری گئی، اے اللہ رب العالمین یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو سن لے، لا تعبد فی الارض، قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. میرے بھائیوں، میرے نبی دعا کرتے ہوئے رو رہے ہیں،
यारेगार अबू बकर सिद्दीक से रहा नहीं गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, इरफा रासका, ऐ मेरे यारेगार, ऐ मेरे नबी अपने कंधे को उठा लीजिए, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस दुआ को रद्द नहीं करेगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, नबी ने रोया, छोटी सी तादाद की हिलाक हो जाती तो उसके बाद इस्लाम ना बचता। अगर नबी ने रोया ना होता तो उस वक्त इस्लाम के नाम लेवा ना होते। अगर नबी ने अपने आंसू को बहाया ना होता तो मेरे भाइयों, आज जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, वो कहां से कह पाते। मेरे नबी ने रोया, अबू बकर ने कंधे को पकड़कर उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा और तब जाकर 313 की तादाद 1000 पर गालिब आ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को फतेह किया। बदर के अंदर मुसलमानों की जीत हुई। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ये मेरे नबी के आंसुओं से जिंदा हुआ है। और बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। आखिर में मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से मेरे नबी ने अपने आंसुओं को अपनी उम्मत के लिए बहाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा भी आंख पैदा कर दे कि वो भी अपनी नबी के लिए रोए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमारे नौजवानों को सिर्फ बैनर लेकर, आइलम मोहम्मद लिखकर नबी से मोहब्बत करने वाला ना बना, बल्कि नबी की इताअत करके नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो है लोगों बड़ी मुख्तसर जिंदगानी है लोग। मैं रुक कर आप लोगों को चीज बता दूं कि हम लोग शाम को जब सोते हैं तो रात भर का प्रोग्राम
صبح اٹھتے ہیں تو شام تک سونے تک کا پورا پروگرام، پورا موضوع مضمون ہوتا ہے، پورا ڈیٹا ہر روز کا لکھ لیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ لینا ہے، یہاں سے لینا ہے، یہاں دینا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سوائے موت کو چھوڑنا۔ موت کو ہم اپنے حساب میں نہیں لیتے کہ مرنا بھی، یہ چیز میں یاد دلا دوں، موت کو بھی اپنے اس میں لے کر چلو کام یہاں 4 پل کی جوانی ہے لوگوں، بڑی مختصر زندگانی ہے لوگوں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی جاگتا ہے، کوئی سو رہا ہے، کہیں پر خوشی ہے، کہیں پر ہے ماتم، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہی ریت جگ کی پرانی ہے لوگوں، بڑی مختصر زندگانی ہے لوگوں، یہاں 4 پل کی جوانی ہے لوگوں۔ آگے سنیے گا، نصیحت میں قرآن کے اندر ہو یا لوگ یہ علماء کی تقریر میں فرعون قارون شداد کا واقعہ لوگ بہت سناتے ہیں، اس لیے کہ بڑے ہی ظالم تھے۔ یہ جو آج کل نئے نئے ہیں نا، ایک پہیے ہیں، چیلا ہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں ان لوگوں کے آگے۔ سنیے گا، نہ قارون ہی ہے نہ اس کا خزانہ، نہ فرعون نمرود کا ہے زمانہ۔ اللہ نے جس کی مثال پیش کر دی نا، سمجھ لیجیے کتنا ڈینجر رہا ہوگا۔ نہ قارون ہی ہے نہ اس کا خزانہ، نہ فرعون نمرود کا ہے زمانہ، نہ سہراب رستم نہ ہٹلر ہے لاکھوں، نہ جنت ہے شداد کی نہ فسانہ، نہ وہ ہے نہ ان کی نشانی ہے لوگوں، یہاں 4 پل کی جوانی ہے لوگوں، بڑی مختصر زندگانی ہے لوگوں۔ دنیا ہمارے نزدیک ہمارے نبی کی حدیث کے مطابق اس کی کوئی اوقات نہیں، دنیا اس کی کوئی اوقات نہیں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شاید کہتا ہے کہ دکھاتی ہے دنیا ہنسی تان بانا، دکھاتی ہے دنیا ہنسی تان بانا، مگر مارتی ہے بنا کر دیوانہ، دکھاتی ہے دنیا ہنسی تان بانا، مگر مارتی ہے بنا کر دیوانہ، یہ دنیا نے کتنوں کو ہے مار ڈالا، کبھی اس کے جھانسے میں ثاقب نہ آنا، یہ دنیا بہت ہی سیانی ہے لوگوں، یہاں 4 پل کی جوانی ہے لوگوں۔
بڑی مختصر زندگانی ہے. میں دعا کروں گا رب العالمین سے کہ موت بھی وہ اپنے زندگی کے روٹیشن میں شامل کر کے رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاء اللہ بہت خوب. یہ چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے گئے ورنہ یہ اشعار دلوں کے اندر آخرت کو پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ایک انسان ایک نوجوان کی اصلاح کے لیے یہ اشعار ہی کافی ہے جس کو آخرت یاد آ جائے, جس کو جہنم یاد آ جائے, گزشتہ اعمال کے عذابات یاد آ جائیں اور اس پر اعظم سکروتی جیسی کی آواز سونے میں سہاگا ہو جاتا ہے, دونوں ہاتھوں میں لٹو ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین, ابھی تک ہم نے اپنے پہلے خطیب کو سماعت کیا اور الحمدللہ پروگرام اپنے پورے وقار کے ساتھ جاری و ساری ہے. ایک بڑا ہی بہترین موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی وضاحت کروں, اعلان کروں, تمہیداً کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ جانتے ہیں موجودہ حالات سے مسلمان کس قدر دوچار ہے. چاہے یو پی کا معاملہ ہو, چاہے مہاراشٹر کا معاملہ ہو, پورے ہندوستان کا معاملہ ہو, مسلمان کس طریقے سے قسم پرسی اور پریشانی کے حالات سے دوچار ہے. انسان مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے پریشان رہتے ہیں, گھبرائے رہتے ہیں کہ ان کا مستقبل جو ہے ڈھیرے پر نظر آتا ہے, مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. ارے بھائی, اس سے بھی بھیانک حالات اور اس سے بھی پرخطر حالات ہمارے اسلام کے دور میں بھی آئے. مندی کا دور آ جائے, کاروبار بیٹھ جائے, انسان مایوس ہو جاتا ہے, مایوسی حالانکہ کفر ہے. اسی طریقے سے کسی نوجوان سے کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے بعد اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں توبہ کر لیتا ہوں, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ لے اٹھا کر وہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے سارے گناہ کیا ہوں, پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. مایوسی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی, اور کی ذات سے امید ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اے میرے بیٹوں مایوس مت ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں. مایوسی کے کافروں کا سوا ہے, ایک مومن کا سوا نہیں ہو سکتا ہے. اسے رب کی ذات کا بھروسہ ہونا چاہیے, رب کی ذات پر توکل ہونا چاہیے, اس کے رب کی ذات سے امیدیں ہونی چاہیے. تو چاہے مندی کا دور آئے, چاہے پرخطر حالات آ جائے, یا گناہوں کے حالات آ جائے, ہر لمحہ, ہر پل, ہر وقت ہمیں رب کی ذات سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ حالات کو بدلے گا. رب تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال کر کے خوشحالی کے ایام لائے گا, رب تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا. بڑا بہترین موضوع ہے کہ رب کے ساتھ مایوسی کبھی نہیں. اس موضوع کی تفصیل کو بتانے کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے مہمان خطیب فضیلت الشیخ اسرار کاشف دریا آبادی حفظہ اللہ. آپ آئیبرس ٹی وی کے داعی و مبلغ ہیں, بہترین آواز اور خوبصورت اسلوب کے مالک ہیں. میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اس موضوع کی وضاحت کریں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. ہاں بہتر, زیادہ موبائل آ کے چکر تھوڑا آگے پیچھے کر لیا. ہاں نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاہ نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاہ نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا
تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے۔ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے، تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے۔ خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا، بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے مولا، مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے، مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے۔ اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین اس مناجات کو قبول فرمائے اور ہم اسی کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بھائیو، دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس میں انسان بہت سارے مواقع پر مایوس بہت ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے مایوس ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اپنے بندوں کو امید دلایا ہے اور مایوسی سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ بات اگرچہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں،
تو آج اسی پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ آخر وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں پر ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے، تھک ہار کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اپنے رب سے. اور عموماً ایسی جگہوں پر اکثر لوگ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. اب انسان کا معاملہ کیا ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے خوش ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازی، پہلا بیٹا ہوا، پہلی بیٹی ہوئی تو مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، دوستوں میں عقیقے کے علاوہ پارٹیاں بھی ہوں گی، سب کچھ چلے گا، خوشی کا ایک دور ہوگا. لیکن اللہ نے اسی اولاد کو اگر لے لیا، واپس لے لیا، موت دے دی، تو عورتیں معاذ اللہ یہاں تک کہنے لگتی ہیں کہ کیا میں ہی ملی تھی تکلیف کے لیے؟ کیا میں نے کون سی غلطی کی تھی؟ میں نے کون سی خطا کیا تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو لے لیا، میری بیٹی کو لے لیا؟ کیا آخر میں نے غلطی کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ زاریات کے آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پہلے تو اللہ نے انعام کی بات کیا کہ جب اس کے اوپر ہم انعام کرتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، آرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ منہ پھیر لیتا ہے پہلوؤں کے در، واپس لوٹ جاتا ہے، یعنی اپنے رب سے وہ روگردانی کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اسے نظر آتا ہے. ابھی تک تو مسجدوں سے دور تھا، نمازیں یاد نہیں تھی، دعائیں یاد نہیں تھی، اللہ کا ذکر بھی وہ بھول بیٹھا تھا. لیکن جیسے اس کی زندگی میں تکلیف آئی، پریشانی آئی، اسے اللہ کا گھر نظر آنے لگا، مسجد کے دروازے اسے نظر آنے لگے. میرے بھائیو، کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اسی بات کو اللہ نے سورہ اسراء کے اندر بیان فرمایا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. فرمایا کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر اس نعمت کو ہم لے لیتے ہیں، اس نعمت کو بندے سے چھین لیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکری کرنے لگتا ہے، کفر پر آمادہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، ذرا غور تو کرو، کیا یہ ہماری اور آپ کی حالت نہیں ہے؟ ہمیں اپنا خود موازنہ کرنا چاہیے کہ کیا ایسی ہماری کیفیت نہیں ہے؟ جب نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی، اللہ نے انعام دیا، اکرام سے ہمیں نوازا، تو ہم خوش ہو گئے اور ہم نے پارٹیاں بھی شروع کر دی، اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم سے اللہ ناراض نہیں، اسی لیے تو نعمتیں دے رہا ہے. اور جب وہی نعمت اللہ نے چھین لیا تو ہم نے اپنی زبان سے نا شکری کے کلمات اپنی زبان سے ہم نے کہنا شروع کر دیا. ابھی آپ مولانا کی تقریر سن رہے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بیٹے اللہ کے نبی نے ایک جملہ اپنی زبان سے کہا، فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھیں تو اشکبار ہیں، میرا دل تو بڑا ہی غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اے اللہ ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے. اے اللہ میں اپنی زبان سے وہی بات کہتا ہوں. ایک مومن تو وہ ہوتا ہے جب اسے تکلیف آئی، اپنوں کی جدائی کی خبر اس نے سنی، تو اپنی زبان سے برجستہ یہ کلمات نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امید وہی ہوتا ہے جو بھٹکا ہوا ہو، جو گمراہ ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو گمراہ ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، وہی جو ہے نا امیدی پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قدم پر اپنے بندوں کو امید دلا رہا ہے۔ ہمارے اوپر مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، ہم نا امید ہو گئے، ہم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے میرے بندے تم سن لو، بے شک مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے، مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اس کے بعد تمہاری زندگی میں آسانیوں کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا۔ جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، اندھیرا چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتا ہے، کہیں سے ہمیں مصیبتوں سے باہر نکلنے کے دروازے نظر نہیں آتے، میرے بھائیو ایسے موقع پر اگر ہم اپنے رب سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہاں سے بھی راستے کھولتا ہے، راستے نکالتا ہے، جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اس انداز میں بھی امید دلاتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے انسانوں بھلا تم بتاؤ تو صحیح، کون ہے جو تکلیف میں پریشان انسان کی صداؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے کہ جب کوئی بندہ تکلیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اور اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہو، اپنے رب سے وہ التجا کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی التجا کو، اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سننے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ ایک ایک مثال، ایک ایک گفتگو پر آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے تکلیفوں کو دور کرتا ہے، کیسے دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک خاتون کی بیچاری کینسر کی مریض تھی، ابھی بات آگے اس ضمن میں آتی، لیکن بات پہلے آ گئی تو پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، اور عام طور پر یہ مرض ہمارے یہاں مہلک مانا جاتا ہے کہ بھائی جس کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا وہ بچے گا نہیں، اس کی وفات ہو جائے گی، وہ انتقال ہو جائے گا۔ دوا علاج لوگ کرواتے ہیں، نا امید بیٹھے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال وہ ممبئی آئے، آنے کے بعد اپنا علاج و معالجہ کروایا، ڈاکٹر سے بات کیا، ڈاکٹرز نے علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد آخر میں تھک ہار گئے، کہا کہ واپس لے جاؤ، گھر پر رکھو، کچھ دن تک زندگی باقی ہے، بچانے کا کوئی ہمارے پاس اب اور ذریعہ نہیں ہے، ہم نے جو بھی دوا علاج کرنا تھا سب کر لیا، اب ہم تھک ہار گئے۔ وہ خاتون اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہے۔ بھائیو یہ بالکل سچا واقعہ ہے، میرے دوست کی وہ ساس ہے، اور میرا دوست خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ان کو یہ بیماری لاحق ہوئی تو میری شادی بھی اسی بیماری کی وجہ سے جلدی ہو گئی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بیمار ہو تو بھائی اپنے بچے کی شادی ہم خود دیکھ لیں، ہاں پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، شادی کر دی، نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد الحمدللہ 7 سال 8 سال ہو چکے ہیں، اور اب تک وہ خاتون بحیات زندہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو بیماری دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دور بھی کر دیا۔ ایسی کئیوں مثالیں ہمارے سامنے، ہم دیکھ نہیں پاتے، ہم سن نہیں پاتے۔ اور اگر ہمارے یہاں طب نبوی سے علاج کر کے اس طرح سے کوئی شفا یاب ہو، یہ باتیں سوشل میڈیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ہاں نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے۔ لیکن یہی چیزیں اگر کسی ویکسین کے ذریعے سے، کسی اور دوا کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ملے تو پورے سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہوگا کہ بھائی فلاں دوا استعمال کی اور دیکھیں اتنا بڑا مریض جو ہے صحیح ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دوائیں نہیں بتائی، ہاں کلونجی میں آپ نے شفا بتایا، حبۃ السودا ہے، زمزم کا پانی یہ شفا ہے، ہاں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے پیٹ کی بیماری کے لیے، فیہ شفاء للناس اللہ نے فرمایا۔
اور حبۃ السودا جو ہے اس نے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ہمارا یقین اس لیول کا ہے نہیں. ہیلتھ ایز پر سننا یہ ٹاپک تھا میرا کہ صحت سنت کے مطابق کیسے رکھیں. اس پر باقاعدہ 1 گھنٹے کا لیکچر میرا ریکارڈ ہوا ہے الحمدللہ. دا وے آف سلفیہ کر کے حیدرآباد کا ایک چینل ہے, اس پر مکمل 1 گھنٹے کی گفتگو میں نے کی ہے بہت تفصیل سے, جس میں طب نبوی کی جو دوائیں ہیں کیا کیا ہیں, کیسے استعمال کرنی ہے, وہ پوری تفصیل اس پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. یہاں پر وہ موقع نہیں ہے, بس اشارہ یہ کرنا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام, بیٹا جدا ہو گیا, حضرت یوسف دور ہو گئے, باپ سے حضرت یوسف دور ہو گئے, یعقوب علیہ السلام پر کیا گزری. قرآن نے اس بات کو بہت ہی اچھے انداز حضرت یعقوب علیہ السلام جب رو رہے ہیں تو لوگ ان کو تانا دینے لگے. کچھ ایام جب گزر گئے تو لوگوں نے کہا, کیا کہا کہ دیکھو یہ بوڑھا جو ہے وہ تو سٹیا گیا ہے, باپ کی جدائی میں رو رہا ہے, بیٹے کی جدائی میں رو رہا ہے, بیٹا ملے یا نہ ملے کیا پتا. ان کا جواب سنو مسلمانوں, ایمان والوں, وہ مومنانہ جواب انہوں نے دیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کہا کہ لوگوں تم دنیا کے سرداروں کے پاس جاتے ہوں گے, ان کے پاس تم اپنی پریشانیاں رکھتے ہوں گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, لیکن میں نے تو اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی اس رب کے پاس رکھی ہے, اس رب کے سامنے رکھا ہے جس کے پاس جانے والا کبھی مایوس ہو کر کے واپس نہیں آتا, کبھی نا امید ہو کر کے واپس نہیں لوٹتا. قال انی عالم من اللہ ما لا تعلمون. فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. مجھے پتا ہے کہ میں رو رہا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا جدا ہو گیا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بیٹے کی جدائی میں مجھے نڈھال کر دیا ہے, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سامنے میں اپنی تکلیفیں رکھ رہا ہوں وہ میرا رب کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا, مجھے مایوس نہیں کرے گا. کچھ ایام گزر گئے, حضرت یوسف ابھی جدا ہوئے تھے, ملے نہیں تھے, ایک اور بیٹا جدا ہو گیا. اور اس کے بعد جب یوسف ملے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹا دی, ان کی خوشبو بھی وہ محسوس کرنے لگے. اور حضرت یعقوب نے کیا کہا, قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہا کہ اے لوگوں, تم نے تو مجھے تانا دیا تھا, تم نے تو مجھے برا بھلا کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں سٹیا گیا ہوں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, لیکن میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون, میں اپنے رب کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. میرے بھائیوں, میرا ایمان, ہمارا اور آپ کا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے. یہاں بیٹا جدا ہوا ہے, بیٹا گم ہوا ہے, بیٹے کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا ہے, یعقوب علیہ السلام کو خبر ہی نہیں. ہمارا حال کیا ہے, ایک موبائل گم ہو جائے, سائیکل بائک وغیرہ گم ہو جائے تو کسی بابا اور پیر کے بعد بھاگتے چلے جاتے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر ہم نہیں آتے, کبھی یہ دعائیں نہیں کرتے کہ اللہ جو چیز تو نے لی ہے, جو چیز مجھ سے جدا ہو گئی ہے, دور ہو گئی ہے, اے اللہ اس چیز کو تو واپس لوٹا دے, اس سے بہترین نعمت مجھے عطا فرما دے. کبھی اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے دعائیں نہیں کرتے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی کسی خاتون کا زیور گم ہو جائے, 8-10 تولے اللہ نہ کرے,
दिमाग नहीं लोगों का काम करता है। यहां पे बेटा जुड़ा हुआ था, दिमाग नहीं काम करता है। ऐसा लगता है कहां चले जाएं, किसके पास जाएं, खबर तो लगे, आखिर कोई सुराग तो मिले। जो चीज मुझसे दूर हुई है वो बहुत महबूब थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नजदीक यूसुफ बड़े महबूब थे, बड़े अजीज थे। और एक बाप को पता होता है कि बेटी की जुदाई क्या होती है। इंसान कब मायूस होता है जानते हो? जब वो गुनाहों में बिल्कुल अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है कि दिन रात गुनाह कर रहा हो, अचानक उसके दिल में ये उम्मीद पैदा हो कि भाई मुझे अल्लाह ताला से तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए ना, तब शैतान आकर के जो है उसको ना उम्मीद करता है। कई बार आपने अल्लाह ताला से तौबा करने के लिए सोचा होगा, किया होगा, क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया? शैतान ने ये वसवसा नहीं डाला, ये ख्याल नहीं डाला, क्या फायदा तौबा करने का, इतने सारे गुनाह तुमने कर लिए। हाँ, अब नतीजे में आदमी क्या होता है, मायूस हो जाता है, बोलता है चलो भाई एक बोतल शराब की पी थी, 2-4 और पी लेता हूं, क्या हर्ज की बात, एक ही गुनाह किया था, 2-4 और कर लेते हैं, जिंदगी ही तो है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा। हाँ, और एक तरफ नाउम्मीद भी हम होते। देखो शैतान कैसे गेम खेल रहा है, एक तरफ आकर के हमें कहता है कि गुनाह बहुत कर लिए तूने, हाँ गुनाह बहुत कर लिए, माफी मांगने का क्या फायदा, अल्लाह नहीं माफ करेगा। और दूसरी तरफ जब हम गुनाह बार बार करते हैं तो शैतान हमारे दिल में क्या वहमो गुमान डालता है, गुनाह कर, अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ करेगा। देखो कैसे गेम खेल रहा है। मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह तबारक व तआला से ना उम्मीद होते और अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते तो अल्लाह तबारक व तआला कुछ ही हमें उम्मीद दिलाता है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे नबी आप फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, अल्लाह की रहमत से कभी भी तुम मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है, बहुत सारी खताओं को मिटा देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो तो माफ करने वाला है, वो तो बख्शने वाला है। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से कभी माफी मांग करके तो देखो, वो तो गफूरुर रहीम है, वो तो रहमानुर रहीम है। उसकी रहमत का तो ये आलम है कि बंदा कभी अल्लाह से दुआ करे, तौबा करने की नीयत भी अपने दिल में अगर कर ले तो अल्लाह उसकी नीयत की बुनियाद पर बात दफा उसको माफ कर देता है। एक वाकया मैं आपको बहुत मुख्तसर अंदाज में सुनाता हूं। बनी इसराइल का एक शख्स जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों को कत्ल करने के बाद एक आदमी से फतवा पूछने के लिए गया, मसला पूछने के लिए कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मैंने 99 लोगों को मार दिया है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे गुनाह तो माफ नहीं, माफी के काबिल नहीं, तुमने बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया है। 100 की गिनती पूरी कर दी, उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। अब उसके बाद एक आलिम के पास आया, अपना मसला रखा, कहा कि देखो इतने इतने लोगों को मैंने कत्ल किया है, मैं माफी मांगना चाहता हूं, अल्लाह ताला से तौबा करना चाहता हूं कि अल्लाह माफ करेगा। कहा कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान, तुम्हारी तौबा के दरमियान हायल हो सकती है, अल्लाह तो माफ करने वाला है। जाओ फला इलाके में चले जाओ, वहां कुछ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। अब ये आदमी निकल पड़ता है कि फला बस्ती में मुझे जाना है, वहां मुझे अल्लाह से दुआएं करनी है, तौबा करना है, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। कहा कि भी रास्ते ही में वो शख्स पहुंचा था, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि चूंकि माफी का इरादा करके निकला था, इसलिए इसकी रूह को हम ले जाएंगे। और अजाब के फरिश्तों ने कहा कि नहीं, इसने जिंदगी में कोई नेकी की ही नहीं थी, गुनाह वाले काम किए थे, इसकी रूह को हम लेकर के जाएंगे। भाइयों, अल्लाह ने तीसरे फरिश्तों को भेजा कि जाओ इनके दरमियान फैसला करो। बिल्कुल सही रिवायत है, सही मुस्लिम।
तीसरा फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने कहा कि हम मामले को इस तरह हल करते हैं, जहां से उसने रास्ता तय किया है उस रास्ते को मापा जाए। अगर मसाफत ज्यादा उसने तय की है, जो रास्ता तय करना है वो अगर कम है, तो इसकी रूह को रहमत वाले फरिश्ते लेकर के जाएंगे, और जो रास्ता अभी तय करना बाकी है अगर वो लंबा है तो इसकी रूह को अजाब के फरिश्ते लेकर के जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को देखो, अल्लाह तबारक व तआला को बहाना चाहिए बंदे को माफ करने के लिए। कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस बंदे की मग़फ़िरत फरमाई। कहा जब जमीन को मापा गया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन जो उसने तय कर लिए तो कुशादा हो जा, और ऐ वो जमीन जो उसने अभी तय नहीं की है तो सिमट जा। उस जमीन सिमट गई, जो उसने तय किया था वो जमीन कुशादा हो गई, और फैसला ये हुआ कि इसकी रूह को रहमत वाले फरिश्ते लेकर के जाएंगे। मेरे भाइयों, कभी अपने रब से ना उम्मीद नहीं होना, अपने गुनाहों पर कभी भी मायूस नहीं होना कि मैंने गुनाह कर लिए, अब अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ नहीं करेगा। अल्लाह तो रहमान और रहीम है। गुनाह करने वाले अपने रब के दर पर कभी आ तो सही, अपने रब के सामने कभी सर झुका तो सही, अपने रब से कभी अपने गुनाहों की माफी मांग तो सही। अल्लाह तबारक व तआला देख तेरे गुनाहों को कैसे मिटा देता है, कैसे तेरी जिंदगी बदल जाती है। भाइयों, ये हमारे और आपका, ये हमारा और आपका उसूल होना चाहिए। गुनाह कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, माफ फरमा देगा। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल देगा। अगर अल्लाह ताला खुश हो जाए और खुश हो जाए तो गुनाह भी मिटा दिए गए, गुनाह नेकियों में भी बदल दिए गए। इंसान कब मायूस होता है, कब ना उम्मीद होता है। और आगे चलिए, कोई बीमारी लायक हो गई, आदमी ना उम्मीद हो गया, मायूस हो गया। एक हमारे साथी बेचारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। सफर पर जा रहे थे, रास्ते में ट्रेन एक्सीडेंट के शिकार हुए, पैर जो है कटवाने की नौबत आ गई कि पैर एक मुकम्मल तौर पे खराब हो गया, उसको काटना। पैर कट गया, घर में तकरीबन 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बिस्तर पर गुजरा। नौजवान मुताले का बहुत पाबंद, किताबों से जिसकी दोस्ती होती है, जो किताबें पढ़ते हैं ना, कभी दिमाग में इंतशार और इस तरीके से आदमी बहुत सारी बुरी सोच और अफकार का जो है आदमी आदी नहीं होता है, और ख्यालात जो है उसके जहनो दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं आते, निगेटिविटी नहीं आती है उसकी जिंदगी। लेकिन एक चीज ने जो उस नौजवान को तोड़ा, वही मैं यहां पर बयान करना चाहता हूं। हम लोग जब मुलाकात करने के लिए गए, कहा कि भाई क्या बताऊं, फला फला किताबें पढ़ डाला हूं, वक्त अल्लाह ने बहुत दिया, कम से कम एक हादसा हुआ लेकिन किताबें तो पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा जहन मुंतशिर रहता है, किताबें पढ़ता हूं, फिर दिमाग में थोड़ा सा सुकून आ जाता है। मसला ये हुआ कि जो खवातीन, जो मेरी रिश्तेदार की बड़ी उम्र की खवातीन है, जो देखने के लिए आती है, उनकी जबान से अक्सर बेशतर जो अल्फाज मैंने सुने, ना उम्मीदी के अल्फाज कि अब तो इस बेचारे नौजवान की जिंदगी खराब हो गई, अब तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। इन अल्फाज ने मुझे बहुत तोड़ा है, अंदर से मैं बहुत टूट चुका। इसीलिए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ भी हमें सिखाई है कि जब मरीज की इयादत करने के लिए हम जाएं तो ये दुआ करें, ला बअसा तहूर इंशाअल्लाह। मेरे भाई, तुम फिक्र ना करो, तुमको अल्लाह तबारक व तआला जल्दी शिफा अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिल बअस वश्फी व अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। जिसको बीमारी लाई कोई है, तकलीफ लाई कोई है, वो ये दुआ भी पढ़े कि ऐ अल्लाह तो शिफा देने वाला है, ऐ लोगों को शिफा देने वाले, मुझे बीमारी लायक हो गई है, ऐ अल्लाह तो मुझको शिफा अता फरमा, और ऐ अल्लाह ऐसी शिफा दे कि इसके बाद फिर बीमारी का कोई शायबा बाकी न रहे। इस नौजवान को जिस चीज ने तोड़ा वही मैं यहां बयान करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जब आदमी बीमार होता है तो ना उम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, बीमार हुए
لیکن بیماری میں وہ نا امید نہیں ہوئے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے, میرا رب مجھ کو شفا عطا فرما دیتا ہے. میرے بھائیو, اسی لیے بیماری بھی آ جائے, تکلیفیں بھی آ جائیں تو کبھی نا امید نہیں ہونا, کبھی مایوس نہیں ہونا. اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھ دی ہے, تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بیماری میں مایوس نہ ہونا, امید نہ ہو. طب نبوی جو ہے اس کا استعمال کریں, جو اذکار اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا انشاءاللہ. اور آگے چلیے, آدمی کب نا امید ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی. ہاں, شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی ہے, نا امید ہو گیا. دوستوں کے تانے سننے پڑے, پڑوسیوں کے تانے سننے پڑے, دوست و احباب مذاق اڑانے لگے. بھائی کیا ہوا, شادی کے 4 مہینے ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے, 1 سال 2 سال 3 سال, کوئی خبر نہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد وہ نوجوان شرمندہ ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, ذرا مجھے بتاؤ, اولاد دینا یا اولاد پیدا کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے؟ کتنی جہالت ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے. ہاں, کسی کو اولاد نہ ہو, لوگ بہو کو کوسنے لگتے ہیں, بیٹے کو کوسنے لگتے ہیں. ہاں, کہ اس کے اندر کمی ہے, بچے کے اندر کمی ہے, بچے کے اندر کمی ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. اولاد نہ ہو, ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوئی, پھر اللہ نے ایک بیٹا دے دیا, ایک بیٹا دے دیا اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو, کیا فرمایا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. فرمایا کہ اے میرے رب, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, میرے بال سفید ہو چکے ہیں, اور اے اللہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, اولاد کی کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ مجھے اولاد دے دے, اے اللہ مجھے بیٹا دے دے, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا, اور صرف اولاد ہی نہیں دیا بلکہ اللہ نے اس کا نام بھی رکھ دیا. یحییٰ اللہ نے نام رکھا. اللہ دینے پر آ جائے تو کہاں کہاں سے دے سکتا ہے, اس کا وہم و گمان ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا, اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اسباب ہمارے لیے پیدا کر سکتا ہے. شادی ہو گئی, شادی کے 2-3 سال کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا. جو بیٹا اللہ نے دیا, بیٹا بھی 1 سال 1.5 سال 2 سال, جب بیٹا 2 سال 3 سال کا ہو جائے تو ٹوٹلی زبان میں بولنے کے قابل ہو جائے, تو والدین کو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے اپنے بچے سے. والدین اور زیادہ لگاؤ رکھنے لگتے ہیں. اسی موقع پر اللہ نے اس بیٹے کو چھین لیا, اس کی وفات ہو گئی. جب اس بیٹے کی وفات ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا, باپ بھی پریشان ہوا, ماں بھی پریشان ہوئی, لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ دیکھو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا, تب اللہ نے اولاد واپس لے لی, اللہ نے اس کو وفات دے دی, اس کی موت وہاں پہ ہو گئی. لیکن وہ خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی, نا امید نہیں ہوئی. کسی ممبرا کے علاقے میں رہنے والے وہ لوگ ہیں, اور شاید 2 سال پہلے کا یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد 2 جڑواں بچوں سے ان کو نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, اس سے بڑھ کر کے واپس لوٹاتا ہے. کوئی چیز لیتا ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز واپس دیتا ہے. اللہ کی رحمت سے کرے گا, اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ کے فیصلے کو ہم معاف نہیں کریں. اللہ آزماتا ہے ہر طریقے سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا کہ اے میرے بندوں, ہم تمہیں آزمائیں گے, بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے, پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, جانوں کو لے کر کے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے میرے نبی, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے.
جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. اولاد ایک اللہ نے دی تھی جب واپس لوٹائی تو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا. بعض دفعہ تو معاملات یہاں تک بگڑ جاتے ہیں جناب کہ اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہو گیا, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بیوی کو آدمی طلاق دینے پر آ جاتا ہے کہ اس کو طلاق دے, چھوڑو کسی اور کو لے کر کے. اس کے اندر کمی ہے, یہ باز ہے, یہ اولاد نہیں پیدا کر سکتی. اور بعض جگہوں پر تو یہاں تک یہ حالت ہے جناب کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر والے جو ہے اس عورت کو تانا دیتے ہیں کہ بیٹی تجھے پیدا کرنا تھا, ہاں بیٹی نہیں, بیٹا نہیں دیا ہمیں تمہیں. جہالت کی انتہا ہوتی, بیٹا کیوں نہیں دیا. اور اسی موقع پر ایک واقعہ, عرب کا ایک واقعہ جو ہر اس شخص سے یہ نصیحت ہے, عبرت ہے, جو ایک اچھا شوہر ہے یا ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہے. ایک خاتون بڑی متقیہ تھی, بڑی پرہیزگار تھی, بہت اللہ والی تھی. کسی معاملے پر شوہر کے درمیان ناچاقی ہو گئی, نہ اتفاقی کا معاملہ.